ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کے میم تک کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آج باقی حروف کے اشکال کے بارے میں بتائیں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حرف کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے نون۔ نون چونکہ یہ مکمل حرف ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ جو ستر ہے اس سے 3 قد اوپر سے اس کو نیچے لائیں گے اور ستر سے نیچے لا کر یوں اس کی شکل ہم بنائیں گے۔ یہ ہے نون۔ اب نون کی ابتدائی شکل کیا ہوں گے؟ یوں نون۔ اگر نون کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو آپ نے نون کی آدھی شکل یہاں پہ لکھنا ہے ستر پہ، نون الف نا، تو یہ نون کی آدھی شکل ہے۔ اور اگر نون کو کسی اور لفظ کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تب بھی آپ اس کے شروع میں لکھنے پر اس کی آدھی شکل ہوگی نم۔ اور اگر کسی لفظ کے درمیان میں اگر نون آ جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ پھر وہی آدھی شکل ہوگی، مثلاً منا۔ اور اگر آخری حرف کے طور پر اگر نون کو لکھا جائے کسی لفظ کے تو وہ اس کی پوری شکل ہم لکھیں گے، مثلاً جامن۔ اب اگلا جو حرف ہے وہ ہے واو۔ پیارے ناظرین، واو کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ ابتدا میں لکھیں تب بھی اس کی پوری شکل ہوگی، درمیان میں لکھیں اور آخر میں لکھیں۔ تو میں مثال کے طور پر آپ کو یہاں ایک لفظ بتاؤں گا۔ مثلاً لفظ ہیں واہ۔ آپ یہاں دیکھیں، واہ اپنی پوری شکل کے ساتھ پورے حرف کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اگر درمیان میں کسی لفظ کے اگر واو لکھیں تب بھی وہ پوری طرح ہم لکھیں گے، مثلاً قوت۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے واو کی پوری شکل ہم نے واضح کر دی۔ اور آخر میں اگر کسی لفظ کے آ جائیں تب بھی آپ نے واو کو پورا لکھنا ہے، مثلاً لہو۔ لہو میں واو آخری لفظ حرف ہے اور واو کو ہم نے صدر کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اگلا ہمارا جو حرف ہے وہ ہے ہے۔ ہے کی ابتدائی شکل کسی لفظ کے ساتھ اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کی آدھی شکل یوں ہوگی، مثلاً ہا یا ہر۔ اب آپ دیکھیں ہم نے رے کے ساتھ ہے کی آدھی شکل کو یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ جب آپ ہے کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صدر سے 2.5 یا 3 قد اوپر لکھنا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اس کے بعد جب ہم ہے کو کسی لفظ کے درمیان میں لکھنا چاہے تو اس کی شکل بھی وہی پہلے ابتدائی شکل کی طرح ہی ہوں گے، یوں، مثلاً لہر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہے کی شکل تقریباً پہلے والے کی طرح ہی ہے۔ اور اگر کسی لفظ کے آخر میں ہم ہے کو لکھنا چاہے تو ہے کی پوری شکل ہم یہاں پہ لکھیں گے، مثلاً ماہ۔ اب آپ دیکھیں ان کی شکلوں کے لحاظ سے، ان کی ترتیب کے لحاظ سے ان کی شکلیں بدل رہی ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا آخری حرف ہے حروف تہجی کے، چھوٹی اے اور بڑی اے۔ چھوٹی اے چونکہ ستر سے نیچے ہیں تو لہٰذا یہ بھی مکمل لفظ ہیں، اور بڑی اے یہ سطحی حروف ہیں، فرشی حرف جس کو کہتے ہیں، جو کہ ہم نے ستر کے اوپر لکھ دیے ہیں۔ اب کوئی لفظ چھوٹی اے سے شروع کریں تو اس کی شکل ابتدائی شکل یوں ہوگی، اور اس کے ساتھ ملا کر اگر ہم
कोई लफ्ज़ लिखें तो अलिफ या, अगर हम ये को अलिफ के साथ लिखें या करके तो इसकी शक्ल यूँ होगी। और अगर छोटी अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? मसलन दिलेर, यहाँ पे भी इसकी आधी शक्ल हमने लिख दिया है। और अगर कोई बड़ी छोटी ए के साथ अगर कोई लफ्ज़ आ जाए तो जिसका छोटी ए जिसके आखिर में हो तो हम ये को पूरी तरह लिखेंगे, मसलन माई या कढ़ाई। आप देखें यहाँ पे ये छोटी है, जहाँ पे आखिरी हर्फ के तौर पर आया है तो हमने मुकम्मल तौर पर लिख दिया है। इसी तरह ये अगर, चूँकि ये बड़ी ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में तो नहीं आता, तो आखिर में अगर कोई लफ्ज़ आता है बड़ी ए के साथ तो भी हम बड़ी ए को यूँ लिखेंगे, मसलन सराए, गिरे। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे हुरूफ़ तहजी के इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी अशकाल के बारे में हमने मुकम्मल तौर पर आपको बता दिए हैं। और इसमें मज़ीद निखार पैदा करने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को बार बार देखें और बार बार मश्क करें और हमारे वीडियोस को की दी हुई हिदायत के मुताबिक आप उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होंगे और इनके अशकाल के बारे में भी आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होते रहेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आप मज़ीद हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत शुक्रिया।